مسلمانوں کا صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا تھا اپنے زمانے میں؟ وہ شافعی مذہب کا تھا، شافعی تھا، اشعری تھا. اس نے بیت المقدس عیسائیوں سے واپس لیا تھا. اب اس نے کتنے عیسائیوں کو قتل کیا، اس نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا؟ مجھے تو لگتا ہے اس نے مسلمانوں کو زیادہ قتل کیا. اس نے جو قتل عام قاہرہ میں کیا، اس نے جو قتل عام شام میں کیا، حمص میں کیا، الا ماشاء اللہ، وہ تو قتل کا تو وہ تو ٹھیکیدار تھا، پورے شہر وہ قتل عام کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر ہم جہاد کریں عیسائیوں کو شکست دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے عیسائیوں کو شکست دے دی یا یہودیوں کو شکست دیں یا نہ دیں، وہ تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپ لوگ 70 سال سے جہاد کر رہے ہیں کشمیر میں، ہندوؤں کو شکست تو نہیں دے سکے ابھی تک نا، اور ابھی تو آئندہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کشمیر کو لے سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں یہ آپ جہاد کر بھی لیں تو اس کا کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو فتح نصیب ہوگا. ابھی جو شیعوں نے جہاد کیا نا لبنان میں لبنان میں شیعوں کو فتح ہو رہی ہے بھائی؟ نہیں ہو رہی ہے نا. شیعوں نے جہاد کیا تھا نا، شیعہ بیچارے شیعہ خود ابھی تباہ ہو رہے ہیں. فلسطینیوں نے جہاد کیا تھا غزہ میں، خود تباہ ہو گیا ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب فرض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح بھی ہو جاتا ہے. دیکھو میرے بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم ختم ہوگا. جو ظلم میری تاریخ میں یاد رکھے میرے بھائی، جو ظلم مسلمانوں نے خود مسلمانوں کے ساتھ کیا تاریخ میں، شیعہ بادشاہوں نے جو شیعوں کے ساتھ کیا ہے، سنی بادشاہوں نے جو سنی عوام کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے اپنے پٹھان بادشاہوں نے جو آپ کے پٹھان قبائل کے ساتھ کیا. افغانستان میں آپ دیکھیں جو مثلا درانی لوگ ہیں، انہوں نے غلزئی لوگوں کے ساتھ یا کیا نام ہے ایک دوسرے قبیل، اس کے ساتھ کیا ہے ان لوگوں نے؟ بہت ہی ان کے ناموس کو اٹھایا، ان کے سروں کو اتنا زیادہ جو مسلمانوں نے اپنے ساتھ کیا، اتنے یہود نصارا نے نہیں کیا ہے. اور یہ سب بادشاہ بنتے تھے کس نام پر؟ اللہ کے نام پر. ذل، یہ اللہ کا سایہ، ذل اللہ ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اور یہ جہاد کرے گا. کوئی کہتا تھا میں انگریزوں کے ساتھ جہاد کروں گا، کوئی کہتا تھا میں ہندوؤں کے ساتھ جہاد کروں گا، کوئی کہتا تھا میں نصارا کے ساتھ. اسی بہانے، جہاد کے بہانے، یہ جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے میرے بھائی. ہو سکتا ہے آپ کسی کرسچن کو شکست دے دیں، کرسچن علاقوں پہ ہم کر لیں. یہ کیا ہوگا؟ وہی جو بنی عباس کے زمانے میں ہوتا تھا، بنی امیہ کے زمانے میں ہوتا تھا، کہ وہی کام جو ظلم، صرف اب ظالم اپنا چہرہ بدل لیتا ہے. ظالم ابھی وہ اس سے پہلے کسی کرسچن کنگ کے نام پہ تھا، اب جو ہے ایک اموی کنگ کے نام پہ یا ایک عباسی بادشاہ کے نام پہ ظلم کرے گا. تو عرض یہ ہے، جہاد کا مقصد یہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پر ظلم نہ، اللہ کے احکام، ایک چونٹی پہ بھی ظلم نہ ہو، اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو. جس قبیلے کو فتح کیا جاتا ہے، جس علاقے کو فتح کیا جاتا ہے، وہاں کے کسی شخص پہ جو غیر جنگی ہو، اس پہ ظلم نہ ہو. یہ ناممکن ہے بھائی، ہوئی بالخصوص ہمارے زمانے میں کہ ایک بم پھینکتا ہے نا، مثلا اسرائیل ایک بم پھینکتا ہے یا حزب اللہ ایک بم راکٹ مارتا ہے، تو اس میں بے گناہ لوگ مرتے ہیں دونوں طرف سے. ٹھیک ہے نا؟ اب اسرائیل زیادہ مارتا ہے، ان کے پاس اسلحے بہتر ہیں، حزب اللہ کے پاس نہیں ہے، ایران کے پاس اس طرح نہیں ہے، تو وہ ڈرتے ہیں، ان یہودیوں کے جو رہائشی علاقے ہیں اس کو ڈر کی وجہ سے نہیں مارتے کہ یہ واپس ہم پہ زیادہ بربریت کے ساتھ حملہ نہ کریں. تو بہرحال بہت بے گناہ لوگ مرتے ہیں. تو یہ تو ہوئی ممکن ہی نہیں ہے بھائی اس طرح کا جنگ لڑنا، کہ آپ کسی پہ ظلم نہ کریں، ٹھیک ہے، بے گناہ کو نہ مارے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت میں جائز نہیں ہے کہ آپ جنگ میں کسی بے گناہ کو قتل کریں. بے گناہ کا قتل جائے. پھر جب آپ فاتح ہوتے ہیں تو پھر کیا گارنٹی کہ آپ ظلم نہیں کریں گے؟ کوئی کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان بادشاہ مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم تاریخ کی طرف جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ظلم کفار نے نہیں کیا، خود مسلمانوں نے کیا. خود مسلمانوں نے جو مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے، کسی نہ انگریز نے کیا ہے، نہ روس نے کیا ہے، نہ امریکہ نے کیا ہے، نہ فرانس، کسی نے نہیں کیا. خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو بہت قتل کیا ہے بھائی. مسلمان جب ایک دوسرے کو شکست دیتے ہیں، ایک دوسرے کے شہروں پہ جاتے ہیں. اب خود شیعہ جو بادشاہ تھے، مثلا ایران میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا محمد خان قاجار. وہ جو تھا نا، اس نے ایک دفعہ کرمان کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی. وہ جو تھا وہ خود مخنث تھا. مخنث سمجھتے نا؟ وہ خواجہ تھا. ہاں، جوانی میں اس کی حالت کو قینچی کیا تھا ایک بادشاہ نے، تو اس کی داڑھی وغیرہ نہیں نکلتی. تو کرمان کے لوگ، اس نے کرمان کا محاصرہ کیا تھا. کرمان کے لوگ وہ قلعے کے
دیوار پہ آئے تھے، انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے، اس کو مذاق اڑایا تھا تو اس نے جب کرمان کو فتح کیا، اس نے حکم دیا کہ جتنے مرد ہیں ان کے آنکھیں نکالے جائیں، جتنے مرد ہیں سب کا سب، یعنی پورا شہر اس نے اندھا کر دیا، ملعون نے سب کا سب آنکھیں نکال دی، سب کی زبانیں کاٹ دی، اس نے سروں کے مینار بنا دیے سب، حالانکہ وہ شیعہ تھا، شہر بھی شیعوں کا تھا نا، ٹھیک ہے نا، کیا شہر شیعوں کا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو آدھا کم از کم شیعت ہوتے نا، 12 سمجھ گیا حضرت۔ اچھا حضرت، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا ایک جس طرح فرعون کی بیوی تھی اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، تو اسی طرح اگر میں چپ کے اپنا نظام سیدھا رکھوں دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اور اسی طرح چپ چھپا کے میں سیدھا چلوں، تو یہ میرے لیے کافی ہے یا اظہار کرنا ضروری ہے میرے لیے؟ تو یہ اگر کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، ظاہر نہ کرے، اس کا ظاہر کرنا حرام ہے، تقیہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے سچویشن میں رہتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو بتائے کہ بھئی میں شیعہ ہوں، میں مومن ہوں، لوگ اس کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے، گالی دیں گے، اس کو بے عزتی کریں، قتل کرنا تو مثلا وہ تو زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کو گالی دے گا، آپ پہ تھوک مارے گا، بے عزتی کرے گا، تو پھر بھی آپ پہ چھپانا لازم ہے، آپ چھپا دیں بھائی، آپ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے حضرت۔ اچھا ایک اور بات حضرت پوچھنی تھی، اگر اس کا سوال جواب جی زیادہ لمبا ہو، پھر میں دوسرے بندے انتظار کر رہے ہیں۔ جی جو کنسیپٹ ہے نماز جمعہ کی، تو نماز جمعہ شہر میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، یا جو گاؤں دیہاتوں میں پڑھتے ہیں مولوی حضرات وہاں پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا ترتیب ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ہمارے نزدیک، دیکھیں نماز جو ہے نا شیعہ مذہب میں، اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، وضو میں پیر دھوتے ہیں جو لوگ، یہ قرآن کے خلاف ہے، اس پہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا اسلام آباد کے مولوی صاحب سے، تقریر بھی ہے، ہاں، تو جب وضو ہی نہیں ہے تو زندگی میں کبھی نماز بنتی ہی نہیں بھی، جس کی وضو نہیں ہے وہ اس کی کبھی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ۔ پھر نماز جو ہے پھر وہ بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، نماز اگر آپ بدعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، مثلا ہاتھ باندھنا، آمین کہنا وغیرہ وغیرہ۔ پر یہ جب سب باتیں صحیح ہوں تو اس کے بعد میرے محترم بھائی نماز جمعہ کے متعلق جب آتے ہیں، نماز جمعہ فریقین دونوں کا اجماع، شیعہ کا بھی اور سنی کا بھی، کہ نماز جمعہ خلیفہ وقت کا حق ہے، یعنی خلیفہ وقت کا حق۔ نماز جمعہ نماز یومیہ کی طرح نہیں ہے، فجر کی طرح نہیں، ظہر کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کو نماز پڑھا دے، آپ پیچھے نماز پڑھیں، یہ خلیفہ کا حق ہے، خلیفہ کے پیچھے آپ پڑھیں، یا خلیفہ کا نائب ہو اس کے پیچھے پڑھیں، یہ دونوں فریقین کا ہے۔ تو ابھی تو آپ لوگوں کا خلیفہ ہی نہیں ہے جماعت برے کا تو خلیفہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، خلافت ہی ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے علماء کیا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، جب خلافت ہی نہیں ہے تو نماز کیسے آپ لوگ پڑھتے ہو؟ بہرحال مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ نماز جمعہ بلا شک بلا ریب یہ واجب ہے، لیکن اس کے شروط ہیں۔ اس کے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس کا امام خود امام عصر ہوں، خلیفہ وقت ہوں، یا ان کا نائب ہوں۔ اگر امام عصر یا نائب وقت نماز پڑھیں تو بالکل نماز جمعہ میں شرکت واجب ہے، بشرط یہ کہ آپ 4 فرسخ سے زیادہ دور نہ ہوں، 4 فرسخ کے دائرے میں ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے جانا واجب ہے، نماز جمعہ پڑھنا واجب۔ اگر یہ شرط نہیں ہے، مثلا آپ 4 فرسخ سے دور ہیں کسی گاؤں میں، یا بیمار ہے، یا عورت ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، بوڑھے آدمی کے لیے، بچے کے لیے نہیں، اگر یہ شرائط نہیں ہے تو پھر نماز جمعہ واجب نہیں۔ لیکن اگر امام عصر علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، یا ان کا نائب خاص جو انہوں نے کہا کہ بھئی اس علاقے کے تم امام ہو، یہاں پہ نماز پڑھایا کرو لوگوں کو، وہ نماز پڑھاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ 4 فرسخ کے دائرے میں ہیں تو آپ کو نماز جمعہ جانا ضروری ہے، چاہے شہر میں چاہے گاؤں میں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر امام عصر علیہ السلام خود ابھی جیسے ظاہر نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی کو نماز کے لیے نائب معین کیا ہے، تو یہ اس کا نماز جمعہ جو ہے نا شیعہ احادیث کی روح سے اس کا پڑھنا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، جو بالکل بلا شک بلا ریب مجزی ہے، جو شخص پڑھے وہ اس کو گناہ نہیں ہوتے، وہ نماز ظہر ہے، جمعہ کے دن بھی نماز ظہر۔ لیکن اگر نماز جمعہ پڑھے تو اس میں یہی ہے کہ اس دلائل یہی بنتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، امام علیہ السلام کے حکم کے بغیر نماز جمعہ بدعت ہے۔ یہ ہمارے مذہب کے مطابق، آپ کے مذہب کے مطابق آپ اپنے علماء سے پوچھیں، آپ پوچھیں کہ جب خلیفہ ہی نہیں ہے تو اس کون نماز جمعہ اور عیدین، یہ تو مصیبت ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔
کسی کو خلیفہ بنا دیں آپ لوگ، سب امام جمعہ اس سے اجازت لے لیں اور جمعہ پڑھا دیں. بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے بھائی.